خاور پوائنٹ میں خوش آمدید. چلو آپ ساتھ چلتے ہیں. بائے شمسہ اقبال. قسط نمبر 45. دروازہ کھلا ہی تھا. ماہین نے سعد کو جاگتے دیکھا تو اندر داخل ہوئی. تم سوئے نہیں؟ ماہین نے سوال کیا تھا. دوسری طرف ہادی نے بھی اس کی آواز سنی تھی. لو جی، آپ کی بیگم صاحبہ آ گئی ہیں. اب میری کلاس شروع ہونے والی ہے. خدا حافظ. سعد نے مسکرا کر ماہین کو دیکھتے ہوئے کہا اور کال بند کر دی. ایک گھر میں رہتے ہوئے تمہیں کال کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ وہ اسے ہادی سے بات کرتے دیکھ کر حیرت سے بولی. میری بیماری کا فائدہ اٹھا کر ڈاکٹرز نے آپریشن کے بہانے ساری لڑکیوں کو میرے دل سے نکال دیا ہے. اب کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا تو جو بیلنس ہے وہ ایکسپائر نہ ہو جائے، اس لیے بھائی کو دوسرے کمرے میں کال کر لیتا ہوں. سعد کی بات پر ماہین مسکرا دی تھی. مسکراتی رہا کریں آپی، آپ اداس اچھی نہیں لگتی ہیں. سعد نے مسکراتے ہوئے کہا. تمہیں اچھی لگتی ہوں نا، بس قدرت کو نہیں شاید. وہ اداسی سے گویا ہوئی. ایسا کیوں سوچتی ہیں آپ؟ کیوں اتنی مایوسی کی باتیں کرنے لگی ہیں؟ سعد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا. پتہ نہیں سعد، یہ حادثہ میری زندگی کا سب سے برا حادثہ ہے. سعد، تمہیں ایسے دیکھنے کے بعد میرا دل ڈرنے لگا ہے. میں تمہارے لیے ڈرنے لگی ہوں. میں ہادی کے لیے بھی ڈرنے لگی ہوں. وہ اس پر اپنا خوف، اپنا فوبیا ظاہر کر رہی تھی. اور حیدر بھائی کے لیے؟ سعد کا سوال ایک لمحے کے لیے اسے لاجواب کر گیا. اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا. آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا. وہ سب کچھ بھلا کر دل کو سنبھالنے لگی. جو برا جس کے ساتھ ہونا تھا ہو چکا. سعد، انہیں کچھ نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے. بس میں تم دونوں کے لیے ڈرتی ہوں. اس نے آنکھوں کی نمی کو چھپاتے ہوئے کہا. اب کے ساتھ کا دل ڈر رہا تھا. حیدر کے لیے، اپنے بھائی کے لیے. ہر ایک شخص کے تاثرات بدلتے تھے حیدر کے نام پر. ہر آنکھ نم ہوتی تھی اس کے ذکر پر. اس کے دل میں درد سا اٹھا تھا. وہ کراہا تھا. ماہین جلدی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی. دہلیز پر کھڑا ہادی اندر آنے کی بجائے اپنے کمرے کی طرف تیز قدموں سے بھاگا تھا. کیا ہوا سعد؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی، ساتھ ہی ایک ہاتھ سے اس کی نبض ٹٹول رہی تھی. تبھی سعد کے موبائل کی بیپ بجی تھی. سعد نے درد کے باوجود ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا، ان باکس کھولا اور میسج دیکھنے لگا. میں ٹھیک ہوں سعد، میری دعا ہے تم بھی جلدی ٹھیک ہو جاؤ. میں جلد ہی آؤں گا تم سے ملنے، بس کچھ مصروف ہوں. اپنا خیال رکھنا. خدا حافظ. ایک مختصر سا میسج تھا، مگر جس نمبر سے وہ میسج آیا تھا اس نے سعد کی رگ رگ میں اطمینان بھر دیا تھا. حیدر کا نمبر. اتنے دنوں بعد کوئی اس کا پیغام موصول ہوا تھا. سعد کی آنکھوں کے کناروں پر بے اختیار پانی جمع ہوا تھا. سارا درد کہیں دور جا سویا تھا. اس نے ماہین کو تسلی دی اور آنکھیں موندے لیٹ گیا. جبکہ ماہین نے دروازے پر کھڑے ہادی کو ہاتھ میں حیدر کا موبائل پکڑے دیکھا تو بے اختیار ہی دو آنسو ٹوٹ کر گالوں پر بہہ نکلے تھے. وہ بھاگتی ہوئی ہادی کے پاس سے باہر کو نکل گئی اور ہادی بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا. ماہی، ہادی نے اسے پکارا تھا. وہ لان کے بینچ پر دونوں ہاتھ اطراف میں جمائے سر کو جھکائے بیٹھی تھی. ہادی کی پکار پر اس نے جواب دینے کی بجائے اپنے آنسو پونچھے، پھر ہادی کی طرف دیکھا. ہادی نے ان آنکھوں میں موجود وحشت دیکھی تو دل میں درد سا اٹھا. بنا کچھ کہے وہ اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گیا. تمہیں پتا ہے ماہی، حیدر کو کبھی میری کسی بات پر اعتراض نہیں ہوا، نہ ہی اسے کچھ کبھی برا لگا. ہادی کی آواز نے طویل ہوتی خاموشی کو توڑا. سوائے ایک بات کے، اور جانتی ہو وہ کیا بات تھی؟ ہادی نے سامنے دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا.
اب کہ ماہین نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ تمہاری آنکھوں میں ایک بار میری وجہ سے جب آنسو آئے تھے، اس بات پر ماہی، اسے کبھی بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگے تھے۔ ہادی کی بات پر ماہین کی سسکی ابری تھی۔ میرے آنسو پوچھنے والا اب نہیں رہا نا ہادی، اس نے نم لہجے میں کہا۔ وہ نہیں رہا، مگر وہ بھولا نہیں یہ بات، تبھی وہ یہ کام مجھے سونپ کر گیا ہے، تمہاری آنکھوں کے آنسو پوچھنے کی اور تمہاری راہوں کے کانٹے چننے کی۔ ہادی نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو پوچھے۔ تمہیں خود کو سنبھالنا ہوگا ماہی، تبھی تم آنٹی کو بھی سنبھال سکو گی، انہیں تمہاری ضرورت ہے ماہی، تمہیں صبر کرنا ہوگا، تمہیں رب کی رضا میں راضی ہونا ہوگا۔ ہادی اس کا ہاتھ تھامے اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ زندگی اسی کا نام ہے ماہی، کھونا اور پانا، ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی یا موت پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اپنے پیارے اور بہت پیارے جب چلے جاتے ہیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے، مگر انسان جینا تو نہیں چھوڑ سکتا نا، دنیاوی تقاضے پورے کرنے پڑتے ہیں، مجبوری میں ہی صحیح۔ اب تم بھی ہاسپٹل جانا شروع کر دو، تمہاری توجہ بھی بڑھ جائے گی اور ہاؤس جاب بھی مکمل ہو جائے گی۔ ہادی کی بات پر اس نے آنسو پونچھے، دل کے بوجھل پن کو پسے پشت ڈال کر وہ اسبات میں سر ہلا کر اندر کو چل دی، جہاں سعدیہ بیگم موجود تھی۔ ہادی بینچ کی پشت سے ٹیک لگائے وہیں بیٹھ گیا۔ ماہین دروازے کے پاس پہنچ کر رکی، مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے تو سنبھال لیں گے ہادی آپ، مگر آپ اپنے دل کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس نے دکھ سے سوچا۔ ہادی نے موبائل کی گیلری کھولی، ہزاروں کی تعداد میں اس کی اور حیدر کی تصویریں موجود تھیں اس میں۔ پیچھے کھڑی ماہین نے ایک نظر موبائل کو دیکھا، وہ جو اسے بلانے آئی تھی اسے وہیں چھوڑ کر پلٹ آئی تاکہ وہ کچھ وقت حیدر کی یاد میں گزار سکے۔ ساتھ بیڈ پر نیم دراز تھا جب راشدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں اپنا مخصوص بیگ تھا جو وہ کہیں جاتے وقت ساتھ لے جاتی تھی۔ اندر داخل ہو کر انہوں نے ایک نظر سعد کو دیکھا، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ انہوں نے پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ بہت پیارا، نیک اور شریف، ہمیشہ کی طرح، سعد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ تبھی ہمیں اتنا ستا کر رکھا ہے تم نے، ایسا بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ انہوں نے پیار سے کہا۔ جو کوئی نہیں کرتا وہ سعد کرتا ہے، اور یہ سب، اس نے اپنے سینے پر لگی پٹی کی طرف اشارہ کیا، یہ سب اس لیے ہوا ہے اصل میں کہ اللہ نے آپ کو میری خدمت اور عیادت کا شرف بخشا ہے، اور مجھ جیسے بندے کی عیادت کا شرف ہر کسی کو نہیں نصیب ہوتا۔ اس کی بات پر راشدہ بیگم ایک بار پھر مسکرا دی تھی۔ تم کبھی نہیں سدھرو گے سعد، مجھے لگا تھا اس بیماری کے بعد تم سدھر جاؤ گے۔ راشدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چوٹ یہاں نہیں، اس نے کنپٹی پر ہاتھ رکھ کر کہا، یہاں لگی ہے، اب کہ اس کا ہاتھ سینے پر تھا۔ یعنی دماغ نہیں، دل پر چوٹ لگی ہے، اس لیے سدھرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب کہ وہ بھی نرمی سے مسکرایا تھا۔ اور یہ چوٹ بھی وہ والی دل کی چوٹ نہیں ہے، اس نے وہ پر زور دے کر کہا، ورنہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو دل پر چوٹ کھانے کے ساتھ ساتھ شرٹ پر لپسٹک کا نشان بھی گھر لے آتے ہیں۔ میں ان جیسا نہیں ہوں، بہت شریف ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت پھر سے چمک رہی تھی اور ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ راشدہ بیگم نے مڑ کر دیکھا، ہادی دروازے میں کھڑا سعد کو گھور رہا تھا۔ سعد نے اس دن والے واقعے کی وجہ سے اس پر چوٹ کی۔ اندر آؤ بیٹا، کھڑے کیوں ہو؟ راشدہ بیگم نے اسے پکارا۔ ہادی چلتا ہوا آیا اور سعد کے بیڈ پر ٹک گیا۔
ہادی کی نظر سامنے شیشے پر پڑی جس میں اس کا اور سعد کا عکس موجود تھا، مگر اس منظر میں کچھ کمی تھی، کچھ بہت بڑی کمی، ایسی کمی جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ آپ اتنے چپ چپ کیوں ہیں؟ سعد کی آواز پر وہ حواسوں میں لوٹا۔ تم باتیں چھوڑو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ دوبارہ سے ڈیوٹی جوائن کرو۔ 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے تمہیں۔ ہادی نے سعد کو مزید کسی بھی پوچھ گچھ کا موقع دیے بغیر موضوع بدلا۔ آپ اور حیدر بھائی کو جب لمبی لمبی لیو ملتی تھی تب میں بھی ایسے ہی جیلس ہوتا تھا۔ اب آپ دونوں جیلس ہوں، وہ یہاں ہوتے تو آپ کی طرح یہی کہتے۔ سعد نے ہنستے ہوئے کہا، کاش وہ یہاں ہوتے۔ سعد کا اداس لہجہ ہادی کے کانوں میں گونجا۔ ہادی نے جس موضوع سے اسے ہٹانا چاہا تھا، بات پھر اسی شخص کے تذکرے پر آ کر رکی تھی۔ ہادی نے دیکھا کہ سعد کی کوئی بھی ایسی بات نہ تھی جس میں حیدر کا ذکر نہ ہو۔ میں ایسے کیسے بتا سکوں گا کہ اس کا حیدر اب نہیں رہا، جبکہ میں اب تک اپنے دل کو نہیں سمجھا پا رہا۔ ہادی نے بے بسی سے سعد کی طرف دیکھا جو راشدہ بیگم سے بات کرتے ہوئے حیدر کا ہی ذکر کر رہا تھا۔ ہادی، تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ راشدہ بیگم نے سعد کی کسی بات کا جواب دینے کے بعد مڑ کر ہادی سے پوچھا۔ جو بیٹا ملک کی خاطر دل پر چوٹ کھا کر آیا ہے اسے کوئی نہیں پوچھ رہا، اور جو محبت میں چوٹ کھا کے یعنی دل ہار کے آیا ہے اسے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ سعد کی خفا سی آواز پر دونوں مسکرائے۔ تمہارے لیے سوپ اور کھچڑی بنائی ہے، وہ ابھی تو کھائی ہے تم نے؟ راشدہ بیگم نے گویا اسے یاد دلانا چاہا۔ میں کھانے کی بات کر رہا تھا، وہ کھانا جس کی خوشبو سے منہ میں پانی آتا رہتا ہے، مگر آپ لوگ صرف خوشبو پر گزارا کرواتے ہیں میرا۔ آج بھی آپ نے جو قورمہ بنایا ہے مجھے پتا ہے بہت مزے کا ہوگا۔ اس نے منہ پھلاتے ہوئے کہا، تم فی الحال خوشبو پر گزارا کرو کیونکہ ڈاکٹرز نے منع کیا ہے تمہیں کوئی بھی مرچ مسالے والی چیز کھلانے سے۔ تمہارے ڈائٹ چارٹ سے دیکھ کر ہی تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں۔ انہوں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ فریج کو تالا کیوں لگایا ہے آپ نے؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ کیونکہ تم نے NCB سے جب کہا تھا کہ وہ جا کر فریج سے پیزا لے کر آئے تو اس نے مجھے بتا دیا تھا، اور تمہاری دی ہوئی رشوت بھی مجھے دے دی تھی۔ اب میں اسے اس سے ڈبل پیسے دیتا ہوں تاکہ وہ تمہیں کچھ ایسا ویسا نہ لا کر دے، اور ماما سے کہہ کر فریج بھی لاک کرا دیا ہے تب جب وہ گھر میں موجود نہ ہوں۔ ہادی نے دو بدو جواب دیا تھا۔ غدار کہیں کا، آپ نے ڈبل دیے ہیں، مطلب مجھے 3 گنا زیادہ دینے پڑیں گے کچھ اچھا کھانے کے لیے؟ سعد نے منہ بسورا۔ ہاں، اور وہ 4 گنا لینے کے لیے پھر سے وہی پیسے لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دے گا، مگر تمہیں کچھ لا کر نہیں دے گا، اس لیے کوشش بیکار ہے۔ ہادی نے شرارت سے کہا۔ میں اور ہادی ذرا مارکیٹ جا رہے ہیں، کچھ سامان خریدنا ہے۔ NCB جواد یہیں کمرے کے باہر ہے تب تک۔ انہوں نے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ کچھ بھی چاہیے ہو اسے بتا دینا، ہادی بس آدھے گھنٹے میں مجھے چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ راشدہ بیگم نے سعد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ راشدہ بیگم جھک کر اسے بوسہ دینے کے بعد باہر کو چل دی۔ بھائی، مارکیٹ سے میرے لیے پیزا؟ اس نے منت کرنے کے سے انداز میں کچھ کہنا ہی چاہا تھا کہ ہادی کانوں میں انگلیاں ڈال کر اٹھ کر بھاگنے کے سے انداز میں باہر نکل گیا، جبکہ سعد اس کی اس حرکت پر محض دانت کچکچا کر رہ گیا۔ لائٹ آف تھی اور پردے آگے ہونے کی وجہ سے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ راشدہ بیگم کے جانے کے بعد سعد کو میڈیسن لے کر ابھی سوئے کچھ ہی وقت ہوا تھا کہ اسے اپنے سینے پر بائیں جانب ایک لمس سا محسوس ہوا۔ نیند پہ وہ بے چین ہوا تھا۔ ذہن میں یادوں کے پردے پر کچھ آوازیں لہرا رہی تھیں۔ ہادی کی آواز، حیدر، سعد، پھر شاید ہادی نے اسے پکارا تھا۔ اس نے دیکھا حیدر گرا تھا،
وہ ذہن پر زور دے رہا تھا، گولی اگر اس سے لگی تھی تو حیدر کیوں گرا تھا؟ پھر وہ ہاسپٹل میں تھا، نیم بے ہوشی کی حالت میں۔ کچھ آوازیں گڈمڈ ہو رہی تھیں۔ اس کے سینے پر اسے اب بھی وہ لمس محسوس ہو رہا تھا، مگر آوازیں اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ حیدر، اس کے کانوں میں پھر آواز گونجی تھی۔ اندھیرے میں آنکھوں کے پردے پر حیدر کا مسکراتا چہرہ بار بار آ رہا تھا، جب وہ ہادی کے ساتھ مل کر اسے سہارا دے کر باہر کو لے جا رہا تھا۔ حیدر، ایک سسکی پھر کانوں میں گونجی تھی۔ وہ نیند میں پھر بے چین ہوا تھا۔ کون تھا وہ جو حیدر بھائی کے لیے ایسے رو رہا تھا؟ اس نے یاد کرنا چاہا کہ اس نے آخری لفظ کیا سنا تھا حیدر کے منہ سے۔ اس نے آخری آواز سنی تھی حیدر کی، حیدر۔ نم سی آواز پھر گونجی تھی، دعا۔ حیدر کی چیخ اس کے کانوں میں گونجی تھی، دعا۔ وہ چیخ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ اب بھی اس کی گرفت میں تھا، عین اس کے سینے پر، دل کے پاس۔ اس نے وہ ہاتھ اپنے سینے پر اپنے ہاتھ کے نیچے اتنی سختی سے دبا رکھا تھا کہ سینے سے اب درد سا اٹھا تھا، مگر وہ اسے کوئی ہوش نہ تھا۔ وہ ارد گرد سے بیگانہ پسینے سے شرابور بیٹھا تھا۔ دعا۔ اس نے وہ نام ایسے لیا تھا کہ اس کے لہجے کی تڑپ پر سامنے کھڑا وجود بھی تھر تھرا کر رہ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کے نیچے موجود دل معمول سے تیز رفتار کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، سعد یکدم ہوش میں آیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کے نیچے دبے ہاتھ کو محسوس کیا اور پھر حیرت سے سامنے دیکھا۔ اندھیرے کے باعث اسے چہرہ دیکھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ کون ہو تم؟ سعد نے حواس بحال ہوتے ہی اس سے پوچھا۔